سورۃ الحج رکوع نمبر 9 آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ يصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ان اللہ سمیع بصیر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں مشرکین اور ان کے شرک کا رد تھا کہ مشرکین کے پاس اپنے شرک پر کوئی بھی دلیل نہیں ان کے پاس کچھ علم ہے، صرف اور صرف جہالت کی بنا پر یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے غیر کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت اور بدنصیب ہیں کہ ان کے سامنے جب ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات بالکل واضح ہوتے ہیں، اور ان کا بس چلے تو یہ حملہ آور ہو جائیں اس شخص پر جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے سناتا ہے۔ بالآخر ان کے انجام بد کا تذکرہ فرمایا کہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ بہت برا ہے اور وہ جہنم ہے۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر وہی توحید کا مضمون ہے اور شرک کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان، بہت ہی پیاری مثال ایک سمجھائی کہ انسان اگر تھوڑا سا اس میں غور و فکر کرے تو کبھی شرک کے قریب ہی نہ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے کے سارے متحد ہو جائیں، مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور پھر مکھی پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اگر مکھی بھی بنا دیتے تو خالق تو بن جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں مکھی پیدا کرنا بھی ان کے لیے ناممکن ہے، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ ایک مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز لے کر جا رہی ہو اسے چھڑا پائیں۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ مکھی پیدا بھی نہیں کر سکتی اور مکھی ان کی بات بھی نہیں مانتی۔ مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز لے کے جا رہی ہے اور یہ سارے کے سارے معبودان باطلہ مل کر اسے چھڑانا چاہیں، زور لگائیں، دھمکی دیں کہ بھی رکھ یہاں پر، مکھی کہتی چلو اپنا کام کرو۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ کمزوری اور کیا ہو سکتی ہے، جو اتنے کمزور ہیں کہ مکے پر بھی ان کا بس نہیں چلتا، تم ان سے کہتے ہو کہ بیٹا چاہیے، تم ان سے کہتے ہو شفا چاہیے، تم ان سے کہتے ہو بارش چاہیے، تم ان سے کہتے ہو رزق چاہیے۔ ایک مکی پر تو ان کا تصرف نہیں ہے، ان کا بس نہیں چلتا ہے، تو اتنا بڑا مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ یہ مشکل کشا کہاں سے آ گئے؟ یہ حاجت روا کہاں سے آ گئے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا شکوہ کیا ہے کہ میرے بندوں نے میری قدر ہی نہیں کی، کہ میں ان کا خالق ہوں، میں ان کا مالک ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میرے بغیر کسی اور جگہ جھکنے کا سوچتے بھی نہ، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں ہے، معرفت حاصل نہیں ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور جہاں ان کا مسئلہ حل ہونا ہے وہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، بس تم اسے توجہ کے ساتھ سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، یہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَہ، اور اگرچہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر ان سے چھین لے مکھی شیئاً کچھ بھی، لا يستنقذوه منہ، تو وہ چیز اس مکھی سے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو طالب ہے وہ بھی ضعیف ہے اور جو مطلوب ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ اس سے دونوں مقصد ہو سکتے ہیں کہ جو مدد مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے، اور دوسری تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے طالب اور مطلوب سے کہ جن سے یہ مدد مانگ رہے ہیں وہ بھی ضعیف، اور وہ جو مکی ہے وہ بھی ضعیف۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، حق قدر ہی، جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو قوت والا ہے، عزیز غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے فرشتوں میں سے قاصد، پیغام پہنچانے کے لیے، ومن الناس، اور انسانوں میں سے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور اس کو بھی جانتا ہے جو ان کے پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام امور۔ کسی بھی بات کو اگر مثال کے ساتھ سمجھایا جائے تو بات بہت جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پر مختلف باتیں مثالوں کے ساتھ سمجھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز بڑا پیارا ہے اور بڑا نرالا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جو سمجھانے کے لیے مثالیں ارشاد فرمائی وہ ایسی ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بندہ ایم اے پاس ہو، ایم فل پی ایچ ڈی ہو، بڑا فلاسفر ہو، بے شک ایک کسان ہو، بے شک ان پڑھ انسان ہو یا پڑھا لکھا ہو، ہر ایک انسان برابر اس کو سمجھ سکتا ہے۔ جس طریقے سے آج کے درس کے اندر یہ مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی کمزوری ہمیں سمجھائی کہ یہ کتنے کمزور ہیں،
جنہیں تم الہ سمجھتے ہو، انہیں خدا کا درجہ دیتے ہو اور انہیں تم مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، یہ کتنے کمزور ہیں۔ ان کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ یہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر مکھی کا ذکر کیوں فرمایا؟ کیونکہ مکھی ایک حقیر چیز جانی جاتی ہے۔ مکھی کو کوئی بندہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ فضول چیز ہے، اور یہ حقیر سے حقیر چیز ہے مکھی۔ جب یہ مکھی نہیں بنا سکتے تو کیا یہ ہاتھی بنا لیں گے؟ جب یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے یہ گھوڑا پیدا کر لیں گے؟ جب مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو اونٹ بنا لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یہ تو اونٹ نہیں بنا سکتے، گھوڑے نہیں بنا سکتے، ہاتھی نہیں بنا سکتے، آسمان زمین نہیں بنا سکتے، میں نے سب کچھ بنایا۔ سب سے کمزور چیز، حقیر چیز کا تذکرہ فرمایا کہ سارے مل کر مکھی نہیں بنا سکتے۔ بس یہی ان کی عاجزی کی انتہا ہے، ان کی کمزوری کی انتہا ہے کہ یہ بیچارے سارے کے سارے مل کر مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ آج تک کسی نے مکھی پیدا کی ہے؟ مکھی کو کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا، ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تو خالق ہوں، میں تو ہر ایک چیز کا خالق ہوں۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو میں نے پیدا کیا۔ جنہیں تم پکارتے ہو ان کی بھی تو کوئی مخلوق ہونی چاہیے، میری مخلوق تو تمہارے سامنے ہے، ان کی مخلوق کون سی ہے؟ تو جواب نفی میں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، پھر پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چلی جائے، یعنی کہ مثال کے طور پر جیسے چینی پڑی ہے، کوئی شیرہ پڑا ہے، کوئی مٹھائی ہے، یا کوئی گندی چیز ہے، اچھی چیز ہے، مکھی لے کر ایسے اچک کے جا رہی ہے اور سارے کے سارے مل کر دیکھ رہے ہیں کہ اس نے چیز اٹھا لی ہے، تو اللہ فرما دے کہ تم اس سے واپس لے کر دکھاؤ۔ پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، چلو اتنا ہی کر لیتے، اتنا اگر اختیار ہے، اگر یہ مل کر بیٹا دے سکتے ہیں، بارش دے سکتے ہیں، رزق دے سکتے ہیں، تمہیں خوشیاں دے سکتے ہیں، تمہیں زندگی دے سکتے ہیں، تو پھر یہ تو معمولی سی بات ہے کہ اس مکھی سے وہ چیز ہی واپس دلوا دیں۔ دلوا دیں گے؟ مکھی ان کی بات مانتی ہے؟ یہ سارے مل کر اس کے سامنے کلاشنکوف لے کے کھڑے ہو جائیں کہ نکال یہ چیز ہماری یہاں رکھ، مانے گی وہ؟ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے منت کر لیں کہ بھئی رکھ دے، مان لے گی وہ؟ نہ ان کی دھمکی کو وہ سمجھتی ہے، نہ ان کے پیار کو، نہ ان کی عاجزی کو، نہ ان کی منت سماجت کو۔ ایک مکھی پر ان کا بس چلتا نہیں۔ بے شک وہ جتنے بڑے بڑے دعوے کریں، یا ان کے ماننے والے، ان کی پرستش کرنے والے بڑے بڑے دعوے کریں، وہ تو یہ یوں کر دیتے ہیں جی، وہ تو پہنچے ہوئے ایسے کر دیتے ہیں، وہ تو یوں کر دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر چل کوئی بات نہیں، اتنے بڑے بڑے کام تو تم کہہ رہے ہو، چھوٹا سا کام ہم بتاتے ہیں وہ کرا کے دیکھ لو۔ ناممکن سی بات ہے۔ اور ایک نہیں، وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ فرماتے ہیں میرے بغیر سب میرا غیر ہے، سب اکٹھے کر لو، سارے مل کر بھی یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک معبودان باطلہ کے بارے میں کیسی کیسی خرافات گھڑی ہوئی ہیں، اور اللہ کے ولیوں کی تعلیمات ہرگز یہ نہیں ہیں۔ وہ نہیں کہتے ہمارے بارے میں ایسے ایسی تم باتیں بناؤ، ایسے ایسے نظریات تم لوگوں کے اندر پھیلاؤ، ہرگز نہیں۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، یہ جب تک دنیا کے اندر حیات ہوتے ہیں ساری زندگی لوگوں کو توحید کا درس دیتے ہیں، لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تم بھی اللہ کے سامنے جھکو۔ جیسے ہی وہ بیچارے قبر میں جاتے ہیں، بس قبر بند ہوئی، اور اس کے بعد پھر کون سی توحید؟ ساری زندگی جو توحید وہ پڑھا کے گئے، آج اس توحید کا جنازہ نکال دیا، انہی کے قبر کے اوپر سجدہ شروع ہوگی۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، کتنا بڑا نام ہے، ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے،
وہ بہت بڑے ولی تھے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ امام الاولیاء تھے، ولیوں کے اس وقت کے امام تھے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ فقہ حنفی کے مقلد نہیں تھے، وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد، ان کے پیروکار تھے، حنبلی تھے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ وہ حنبلی تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حنبلی کیسے لوگ ہیں؟ اس وقت حرمین شریفین کے اندر جو لوگ موجود ہیں، جن کے پاس حرمین شریفین ہیں، یہ حنبلی لوگ ہیں۔ ہمارے جیسے حنفی لوگ، ہم اپنے آپ کو موحد کہلاتے ہیں، ہم جب وہاں پر جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ روضہ اقدس پر جائیں تو بھی جالیوں کے قریب ہو جائیں، یا اس طرف منہ کر کے اگر ہم صرف دعا بھی کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھوں کو جھٹک دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف، اس اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ کے نبی سے نہیں مانگنا۔ یعنی اتنے وہ مضبوط عقیدے کے لوگ ہیں حنبلی۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پکے عقیدے کے ہیں، وہ ہم سے بھی بہت زیادہ پکے عقیدے کے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اس عقیدے کے تھے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے موحد تھے، اور آج سب سے زیادہ شرک انہی کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور ان پر بہتان باندھے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی کرامات تو کیا گھڑ رکھی ہیں، وہ بھی بہتان بازیاں اور جھوٹی جھوٹی کہانیاں، کہ وہ جی ایک بارات جا رہی تھی اور ایک بڑھیا سے دودھ مانگا تھا اور اس نے دودھ نہیں دیا تو پوری کی پوری جو بارات تھی وہ کشتی ان کی غرق کر دی، اور پھر 11 سال کے بعد ان کو نکالا، 11 سال کے بعد نکال دیا۔ اب وہ دودھ اس بڑھیا نے نہیں دیا تھا، اس لیے وہ 11 شریف کا دودھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ کہانی عقل میں آنے والی ہے؟ پہلی بات یہ، اللہ کے ولی مانگتے کسی سے؟ بتائیے جی، مانگتے ہیں؟ اچھا، اللہ کے ولی نہیں مانگتے۔ اگر کوئی اللہ کا ولی ضرورت مند مانگ بھی لے، اب فرض کر لیتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس بڑھیا سے دودھ مانگا، دودھ تو ایک نے نہیں دیا، سزا پوری برات کو دے دی، کیا اللہ کا ولی ایسا کر سکتا ہے؟ اچھا، پھر ساری کی ساری برات غرق بھی ہو گئی، 11 سال تک وہ غرق رہی، اس کے بعد پھر جب انہوں نے چاہا تو ان کو نکال بھی دیا، سارے کے سارے زندہ سلامت تھے۔ یہ کوئی بات ایسی ہے جس کو ہم مان لیں؟ تو ہم اس کو کرامت کہیں گے کہ ہم ان کی گستاخی کہیں گے؟ یہ کرامت تو نہیں ہے۔ اور یہ فرضی آج کل تصویریں بنی ہوئی ہیں، ان کی تصویر ہے اور ساتھ وہ کشتی ہے اور وہ یوں دعا کر رہے ہیں جی کشتی باہر نکل رہی ہے، تو یہ ساری کے ساری شیطانی اور فرضی کہانی ہے، اس کا حقیقت سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کے شان میں گستاخی ہے، ان کی تعریف نہیں ہے۔ کیا یہ تعریف ہے کہ انہوں نے دودھ مانگا؟ یہ تعریف ہے؟ ایک نے دودھ نہیں دیا، سزا سب کو دے دی، یہ تعریف ہے؟ تو اس قسم کی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو اولیاء کرام کی طرف آج کل لوگوں نے منسوب کی ہوئی ہیں، اور حقیقتاً یہ ان کی توہین ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ولی ہیں وہ برحق ہیں، ان کی کرامات بھی برحق ہیں، لیکن ساری زندگی جو حقیقتاً ولی ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اس لیے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کا نائب ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کا نائب ہے تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ لوگوں کو جہالت سے نکالا، نور کی طرف لے کر آئے، ظلمت تاریکی سے نکال کر نور کی طرف، ایمان کی طرف، تقوی، اعمال صالح کی طرف لے کر آئے۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں یہ اللہ کے نبیوں کے نائب ہوتے ہیں، جو کام اللہ کے نبی کا تھا وہی کام اللہ کے ولی کا ہے۔ یہ بھی لوگوں کو دلدل سے نکالتے ہیں، ظلمت سے تاریکی سے نکالتے ہیں، نور کی طرف لے کے آتے ہیں، ان کے دلوں کو منور کرتے ہیں، ان کے اندر جو ایمانی حرارت ہے اس کو جگاتے ہیں، اور اللہ اللہ سکھاتے ہیں، اللہ کا جو نور ہے وہ دل کے اندر جگاتے ہیں۔ تو ان کا تو یہ کام ہے۔ اب ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنا، یہ کہاں کہ ان کی تعریف آ گئی؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی، ایسے موحد جو حقیقی ولی ہیں، ان کے قبروں کے اوپر جب لوگ جا کر سجدہ کرتے ہیں، ان کا بس چلے تو وہیں ان کی گردن دبوچ لیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے
کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ان کی تعلیمات بالکل عام ہے، چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان تمام کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں الحمدللہ۔ ان کی تعلیمات تھوڑا سا اس کے اندر غور و فکر کریں، پتہ چل جائے گا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ تو ایک ہمبلی عقیدے کا بندہ، اتنے مضبوط عقیدے کا بندہ ہو اور اس کے چاہنے والے ایسے ہوں اپنے آپ کو حنفی کہلانے والے، اور پھر وہ ان سے مدد مانگ رہے ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، اے تمام لوگوں، توجہ کے ساتھ بات سنو کہ یہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چلی جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے، یہ اتنے کمزور ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو شرک عقیدہ ہے اس کی حقیقت سورہ عنکبوت کے اندر ہمیں سمجھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک مخلوق اپنا گھر بناتی ہے نا، انسان بھی بناتے ہیں، جنات بھی بناتے ہیں، جانور بھی بناتے ہیں، پرندے بھی، یعنی کسی کا گھونسلہ ہے تو کسی کا گھر ہے، کوئی غار کے اندر، کوئی درخت کے اندر اپنا بل بناتا ہے، کوئی زمین کے اندر، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، ہر چیز اپنے گھر بناتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر یہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے، مکڑی کا گھر، سب سے کمزور گھر اس کا ہے کہ وہ جتنا اچھا بنا لے، تھوڑی سی ہوا لگی نہیں یا کوئی ہاتھ کسی کا لگا، کوئی چیز لگی تو بس گھر ختم۔ فرمایا کہ جس طریقے سے سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہے، اسی طریقے سے سب سے کمزور عقیدہ یہ مشرکین کا ہے۔ کتنی آسان ترین مثال ہے، لیکن ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کی ہی نہیں جیسے کرنی چاہیے تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدر انسان نے کیوں نہیں کی، اس پر امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ حجابات میں پڑے ہوئے ہیں۔ حجاب کسے کہتے ہیں؟ پردے کو، یعنی کہ ایک پردہ ہوتا ہے نا جو عورتیں کرتی ہیں، مسلمان عورتیں، پردے سے مراد یہ ہے جیسے عقل پہ پردہ۔ فرمایا کہ حجابات میں انسان پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کئی قسم کے حجاب ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حجاب طبع۔ کیا ہوتا ہے حجاب طبع؟ سے مراد یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مادی چیزوں کے اندر ایسے غرق ہوئے کہ انہوں نے کل کائنات اسی کو سمجھ لیا، وہ بس کبھی مریخ کے چکر میں ہیں تو کبھی چاند کے چکر میں ہیں تو کبھی وہ اس ترقی میں ہیں، کبھی سائنسی ترقی میں، ان چکروں میں پڑھ کر انہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کا اول آخر یہی سائنس ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہوئی انہیں۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو حجاب رسم میں پڑے ہوئے ہیں۔ حجاب رسم سے مراد یہ کہ انسان جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن رسم و رواج کے اندر وہ آ کر ایسا مجبور ہے، وہ کہتے ہیں جی کیا کروں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر دعوت ہے، اسے پتہ ہے کہ وہاں پر شرکیہ بات ہوگی، اسے پتہ ہے وہاں پر شادی ہے، ناچ گانا ہوگا، اسے پتہ ہے کنجر آ کر ناچیں گے، لیکن کیا کہتے ہیں جی نہیں جاؤں گا تو میرا چچا ناراض ہو جائے گا، میرا کزن ناراض ہو جائے گا، میرا ماموں ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک حجاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں ہے، یہ اپنے رشتوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے تعلق کو دیکھ رہا ہے، میرا دوست ناراض ہو جائے گا، دوستیاں پال رہا ہے، اس کی نظر میں یہ سارے رشتے اہم ہیں اور اللہ تعالیٰ اہم نہیں ہے۔ تو یہ بندہ حجاب رسم کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ بھی گمراہ ہے۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو حجاب سوء معرفت کے اندر مبتلا ہیں، جنہیں اللہ کی پہچان صحیح نہیں ہے، یعنی اللہ کو مانتے ہیں لیکن جیسے ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی صفات اللہ کے غیر کے اندر مانتے ہیں۔ اب اللہ کی صفت ہے کہ وہ مختار کل ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بھی مالک ہے لیکن فلاں بھی، اللہ بھی نفع نقصان دیتا ہے، فلاں بھی دے سکتا ہے۔ اب یہ اللہ کی جو صفت ہے اللہ کے غیر کے اندر مان لی۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، فلاں بھی عالم الغیب ہے۔
اللہ ہر جگہ موجود ہے، فلاں ہستی بھی ہر جگہ موجود ہے، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ جب ان کو اللہ کے غیر کے اندر مانا جائے گا تو یہ حجاب سوء معرفت ہے، یہ شرک ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی حاصل نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کیا، اللہ کی شان کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ مخلوق کی صفات اللہ کے اندر مان لینا، ایک اللہ کی صفات اللہ کے غیر کے اندر، دوسرا مخلوق کی صفات اللہ کے اندر مان لینا۔ مخلوق کی صفت ہے اس کی اولاد ہوتی ہے، اب یہ انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے یہودیوں نے کیا کہا، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا۔ جو عیسائی تھے وہ کہنا عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو مخلوق کی صفات، کیونکہ جو اولاد ہے یہ تو کمزوری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سبحانہ پاک ذات ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ذات ہے۔ اب جس نے مخلوق کی صفات اللہ کے اندر تسلیم کر لی، ایک کمزوری اللہ کی طرف منسوب کر دی، تو اس نے کیا کیا، حجاب سوء معرفت کے اندر مبتلا ہو کر، یعنی اللہ کی جو صحیح پہچان ہے اسے وہ حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ دھکے کھا رہا ہے، کبھی اللہ کی صفات اللہ کے غیر میں، کبھی اللہ کے غیر کی صفات اللہ تعالیٰ کے اندر مان کے کھڑا ہے، دونوں صورتوں کے اندر گمراہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا سب سے بہترین اور مؤثر ذریعہ وہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ کا جو تعارف ہے وہ اللہ کے قرآن کے اندر ہے۔ عقیدے کی اصلاح سب سے پہلے قرآن کرتا ہے۔ اب جس طریقے سے دیکھو کتنی پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے سمجھائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، یہ طالب بھی ضعیف ہے، مطلوب بھی ضعیف ہے، مانگنے والے جن سے تم مانگ رہی ہو سارے کے سارے کمزور، سب کے سب ضعیف، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، تمام اختیارات اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی قدر کی ہی نہیں جیسے کرنی چاہیے تھی، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، اس میں تو شک والی بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدر ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ایک انسان کو چاہیے کہ سب سے بنیادی چیز جو عقیدہ توحید ہے اس کو سمجھے اور اس پر کبھی بھی سمجھوتا نہ کرے، اس پر کبھی بھی سمجھوتا نہ کرے۔ عقیدے کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ایک بالٹی دودھ کی ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا چلا جائے یا اس کے اندر ایک گلاس ڈال دیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر وہ ناپاک ہوگی۔ اب کوئی یہ کہ جس میں ایک ہی جو قطرہ گرا ہے اس کو استعمال کر لے گا کوئی؟ ایک قطرہ ہو یا اس کے اندر پورا کا پورا گلاس بھرا ہوا ہو یا اس میں ایک لوٹا بھرا ہوا ہو، کسی صورت کے اندر کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور دودھ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عقیدہ توحید بہت اہم ترین چیز ہے، اس کے اندر ذرہ سی بھی ملاوٹ ہو گئی نا شرک کی، ذرہ سی بھی ہو گئی تو عقیدہ توحید خالص نہیں رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی کسی بھی طریقے سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر جنت حرام، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، ایسے لوگوں کا کوئی یار مددگار نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ عقیدہ توحید کو سمجھیں اور کبھی بھی اس پر سمجھوتا نہ کریں۔ انسان جتنا بھی کمزور ہو اعمال کے لحاظ سے، عقیدہ مضبوط ہے تو اللہ کے فضل سے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔